السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جنیرہ نامی ایک خاتون تھی جو کہ بدن سے بے حد کمزور تھی۔ اگر ایمان کی نظروں سے دیکھیں تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے بدن میں خون نہیں بلکہ اس کے رسول دوڑتا تھا۔ وہ عورت کسی کافر کی غلام تھی اور جو اس کا مالک تھا وہ ایک بے حد ظالم انسان تھا۔ جب اس ظالم کو پتا چلا کہ اس کی غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے غصے میں آ کر اس کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ وہ عورت بے حال ہو گئی اور یہ ملعون انسان تھک گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے عمر، یہ عورت میری غلام ہے اور اس نے ہمارا دین چھوڑ کر دین اسلام قبول کر دیا ہے۔ میں اسے مار مار کر تھک گیا لیکن یہ اپنے نبی کا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ذرا تم کوشش کرو، چونکہ تم نوجوان ہو اور تمہارے اندر میرے مقابل زیادہ طاقت ہے، تم اسے مارو، ہو سکتا ہے تمہارے قہر سے یہ اسلام چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ اس ظالم شخص کی بات سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ سے کوڑا لے لیا اور اس عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مظلوم عورت کو مارتے مارتے تھک گئے اور کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ جب آپ کا کوڑا رک گیا تو اس عورت نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تو یہ مت سوچ کہ مجھے تجھ پر ترس آ گیا ہے، میں تو بس پانی پینے کے لیے رکا ہوں۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سانس لے لی تو آپ نے پھر سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے کوڑے کو اس عورت کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا دبا دیا۔ اس کا گلا دبانا تھا کہ اس عورت کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا اپنے نبی کو جو تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے عرش الہی کی طرف نظریں اٹھائی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں کبھی بھی اپنے آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، پر آج تیرے رسول کی عزت کا سوال ہے۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ اس عورت کے آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ آخر کار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسے مار مار کر تھک گئے تو آپ بھی وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ناظرین، بفضل ہی تعالی وہ عمر جن پر کبھی کفار کو ناز ہوا کرتا تھا، وہ عمر جو اس جنیرہ نامی خاتون کو مار کر بے حال کر چکے تھے، آج وہی عمر اللہ کے کرم سے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اے مکہ والوں، سن لو، آج سے عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ نے ہر کافر کے گھر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کا کرم کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی میں یہ اعلان کر رہے تھے وہیں پاس میں وہ عورت بھی کھڑی تھی۔ جب اس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں اعلان کرتے سنا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگی، اے عمر، تم تو اس دن بڑے جوش و گجب میں تھے، تمہیں تو میرے نبی کے نام سے بھی پریشانی ہو رہی تھی، اور آج تم خود کو تو دیکھو، تم خود میرے نبی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو۔ اس عورت کی بات سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور آپ نے نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا، جنیدہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر بڑا ہی جرم کیا ہے، پر بات یہ ہے کہ اس دن تک میں نے تیرے نبی کو دیکھا نہیں تھا، پر آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں، میں ان سے مل آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو یہ بتانے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کا خلافت کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ عمر وہ ہیں کہ وہ جس گلی سے آ رہے ہوں اور اسی گلی سے اگر شیطان بھی آ رہا ہو تو وہ بھی عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ آپ کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عمر کو کبھی بھی کم مت سمجھنا، کیونکہ اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ اگر میرے بعد اللہ رب العالمین کسی کو نبوت عطا کرتا تو وہ صرف اور صرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سارے صحابی ان کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مراد تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کریں تو وقت بھی کم پڑ جائے گا۔ مختصر بات میں یہ کہیں تو یوں سمجھ لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عادل بادشاہ زمین آج تک نہ دکھا سکی ہے اور نہ تا قیامت تک دکھا سکے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا تھا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر اللہ کے کسی نبی، صحابی، فرشتے یا اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں تو آپ اپنی باتیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق بھی ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل غلام رسول کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔